سر، ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ بھارت ہے، اس کا الیکشن کمیشن بڑا مضبوط ہے. ہمارا اس طریقے سے مضبوط کیوں نہیں ہو پایا، غیر جانبدار کیوں نہیں ہو پایا؟ کہ اس میں کس کی کمزوری ہے؟ کیا بیوروکریٹس کی کمزوری ہے اس میں، یا جو پولیٹیشینس ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو کبھی مضبوط ہونے نہیں دیا؟ اس میں بڑے فیکٹر ہیں. بات یہ ہے کہ انڈیا کے ویسے تو ان کے اندر بڑی جمہوری انداز نام نہاد وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ دنیا کی فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ان کا ایک سب سے بڑا جو ہم نے بھی بڑے دیکھا ہے، ان کے چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. جب میں فیڈرل سیکرٹری تھا الیکشن کمیشن پاکستان میں، تو سرکاری باتیں ہم ان سے ساتھ کرتے رہتے تھے. ان کا ایک سسٹم بڑا مضبوط ہے. وہ مضبوط یہ ہے کہ ان کے جو چیف الیکشن کمیشن کا تقرر جو ان کے آئین نے جو 26 جنوری 51 کو جو آئین نافذ ہوا، تو اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اس میں یہ ہوا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن، پہلا چیف الیکشن کمیشن جو تھا وہ پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر آف انڈیا نے جب اس کو نامزد کیا. وہ کلکتے کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے، وہ بیوروکریٹ بھی تھے اور وہ اٹارنی جنرل تھے. تو انہوں نے جب ان کو انوائٹ کیا کہ اب میں آپ کو چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہتا ہوں، تو ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت انڈیا جو ہے وہ ہمارے الیکشن کمیشن آف انڈیا میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی. تو ان کی خوش قسمتی ہے، ان کو ایسی ایسی شخصیات مل گئی. لیکن درمیان میں اندرا گاندھی کے زمانے میں جو چیف الیکشن کمیشن آتے رہے تو وہ تو اسی طرح تھے جو ان کے اشارے پر چلتے رہے. ان کے درمیان میں بھی کافی ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ایک بڑا اہم ہے کہ ہمارے لوگوں کو زیادہ ان کے علم نہیں ہے. ان کے ایک دو چیف الیکشن کمیشن ایسے آئے ہیں جو بڑے غیر جانبدار رہے، لیکن باقی چیف الیکشن کمیشنوں کے بارے میں چونکہ میڈیا میں خبر نہیں آ رہی، وہ میڈیا سے باہر خبر نہیں جاری کرتے. ان کا بڑا سخت قانون ہے، بڑا سخت ان کا طریقہ کار ہے. تو ان کے بھی اندر بڑی گڑبڑ ہے. وہ کوئی صاف ستھرے طور پر نہیں ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک معاملات ایسا ڈھکا چھپا معاملہ ہی ہے. اس میں ایک دو چیف الیکشن کمیشنر بڑے پاورفل آئے، باقی تو سب چیف الیکشن کمیشنروں نے حکومت سے سودہ بازی بھی کی. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا الیکشن کمیشن ان سے بہتر ہے، لیکن ول پاور نہیں ہے. اب ول پاور ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ قانون، آئین، طاقت، اختیارات بیت پناہ ہیں. اب ان کا چیف الیکشن کمشنر انڈین پریزیڈنٹ سے، انڈین پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں کر سکتا. اگر وہ ملاقات کرے گا تو اس کو امپیچمنٹ کر دیا جائے گا، اور امپیچمنٹ کرنے کے لیے کوئی سال نہیں لگتے. وہاں وہ چند گھنٹوں میں امپیچمنٹ ہو جاتا ہے. چند گھنٹوں کی بات ہے، بس ختم. چند گھنٹے لگیں گے. ہمارے ہاں تو پھر امپیچمنٹ کرنے میں بھی 5 سال لگا دیں گے. وہاں یہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ان کے جو ممبر ہیں وہ آئی سی ایس کے لوگ ہیں. یعنی ہمارے ہاں جیسے ڈی ایم جی گروپ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں، تو ان کے آئی سی ایس سروس کے جن کو چیف الیکشن کمیشن لگایا جاتا ہے تو وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اب موجودہ سسٹم میں جو چیف الیکشن کمیشن کو جو 5 سال کی جو ایک ٹینور دیا گیا، پہلے 3 سال تھا، وہ ہم نے ہی تجویز دی تھی کہ جی 3 سال کا ٹینور بہت تھوڑا ہے، 5 سال ہونا چاہیے تاکہ الیکشن ٹو الیکشن ہوتا رہے. یہ ہماری تجویز تھی، اس پر کریڈٹ ہمارا ہی آتا ہے. لیکن انڈیا میں 6 سال ہیں. ہم نے 6 سال، پاکستان گورنمنٹ ہمیں 6 سال پیش کی تھی تجویز، انہوں نے 5 سال کر دی. اب معاملہ یہ ہے کہ 6 سال کے لیے جب چیف الیکشن بنتا ہے تو اس کا 6 مہینے پہلے کیبنٹ سیکرٹری جو ہوتا ہے انڈیا کا، وہ تمام انڈین سول سروس کے جو گریڈ 22 کے سیکرٹری لیول کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں وفاقی ہوتا ہے، ان کا سینٹرل سسٹم ہوتا ہے، یونین سیکرٹری ہوتا ہے، کیونکہ ان کا سسٹم یونین ہے ان کا. ہمارے ہاں وفاقی ہے. تو ان کے جو یونین سیکرٹری ہے، جو ہمارے گاؤں میں یونین سیکرٹری ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ گریڈ 22 کے ہوتے ہیں. تو گریڈ 22 کے جو آئی سی سروس کے لوگ ہیں ایگزیکٹو گروپ کے، ان کا وہ ریکارڈ چیک کرتے ہیں 6 مہینے پہلے، اور اس میں 3 کا پینل بنتا ہے. اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آؤٹ سٹینڈنگ، اگر اس کی 32-35 سال کی سروس ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کم از کم 15 آؤٹ سٹینڈنگ رپورٹ ہونی چاہیے. پھر ایکسلنٹ رپورٹ، باقی گڈ رپورٹ کو نہیں غور کرتے، ایکسلنٹ اور آؤٹ سٹینڈنگ رپورٹ. وہ دیکھنے کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی سے جھکاؤ نہیں ہے. پھر ان کی ایجنسیاں صرف وہ پورا پوچھ کرتے ہیں، تمام جن کے جو ایجنسیاں ہیں ان کی بھی، جس طرح ہمارے ایجنسیاں ہیں.
تو وہ ساری خفیہ ایجنسیوں کو جیسے پورا جانچ پڑتال کرنے کے بعد 3 نام جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو پیش کر دیتے ہیں. تو پریزیڈنٹ انڈیا جو ہے وہ تینوں میں سے جو بہتر محسوس کرتا ہے وہ ایک کو چیف الیکشن کمیشن کرتا ہے. اور وہ اتنا پاورفل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کا ملازم ہوتا ہے. پھر وہ میری جب انڈین چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ہوئی 2010 میں تو ان کا بڑا خوبصورت انداز تھا کہنے کا کہ ان کا سر ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا. انہوں نے کہا جی ہم نے انڈین اسٹیٹ کو دیکھنا ہے. ایک بات. نمبر 2 بڑی اہم بات انہوں نے کہی جو ہمارے ہاں نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے انڈین اسٹیٹ کو دیکھنا ہے اور ایک ہم نے انڈیا کے سیکولر سسٹم کو دیکھنا ہے. اگر کہیں بھی سیکولر سسٹم پر آنچ آئی تو ہم اس پارٹی کو چند گھنٹوں میں ہی اس کی کالعدم قرار دے دیتے ہیں. چند گھنٹوں میں ہم نے سیکولر کو دیکھا. اب ہمارے ہاں نظریہ پاکستان آئیڈیالوجی پاکستان جو ہے ہماری بھی وہ آئیڈیالوجی ہے نا. جیسے انڈیا کی سیکولر اسٹیٹ ہے ہماری اسلامی اسٹیٹ ہے نا. اب وہاں ایک آرٹیکل 62(f)(1)(f) کے تحت چند سزائیں تو ہو گئی تا حیات نااہل ہو گئے لیکن پارٹی تو کوئی اثر نہیں پڑا. وہ پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے جب دیکھا چونکہ اس پارٹی کا سربراہ جو ہے اگر وہ سیکولر سے ہٹ گیا ہے تو پھر ہم اس کو پارٹی قدم کراتے ہیں. لیکن وہ فلسفہ ناکام ہو گیا نریندر مودی کا. اب وہاں ہندوتوا سسٹم سے ہو گیا تو چیف الیکشن کمیشن سویا پڑا ہوا. میں نے کئی دفعہ انٹرویو میں دیا بھی کہاں گیا وہ چیف الیکشن کمیشن کا فلسفہ کہ ہم سیکولر اسٹیٹ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. تو اب تو سیکولر ختم ہو گیا انڈیا میں. تو اب وہ ختم ہو گیا. یہ ہمارے سول سوسائٹی اخبارات سیاستدان آپ انڈیا کی مثالیں نہ دیں. انڈیا کا وہ چیف الیکشن کمیشن نہیں رہا. وہ الیکشن کمیشن نہیں رہا. وہ بھی ایک ہندوتوا کا حصہ بن گیا ہے. چلیں آپ کی وساطت سے ہم کہہ دیں یہ حقیقت ہے. اب وہ انڈیا کا الیکشن کمیشن کی ہمیں مثال اس لیے دیتے وہ بھی وہی بن گیا. اب انڈیا کے آج سے تقریباً جب میں فیڈرل سیکرٹری تھا ایک کامن ویلتھ کانفرنس میں میری انڈین چیف الیکشن سے ملاقات ہوئی انڈین الیکشن کمشنر سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ انڈیا کی وحدت کا کیا راز ہے. ابھی تک انڈیا ٹوٹا کیوں نہیں. اس کی تو روایتیں نہیں ہے. اتنے سال تو ایک ملک رہے. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا جب تک انڈیا کی سپریم کورٹ موجود ہے اور انڈیا کا الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے تو انڈیا کی وحدت برقرار رہے گی. اب انڈیا ٹوٹنے کے نزدیک آ گیا. اب انڈیا کی سپریم کورٹ جو ہے نا وہ بھی ایک نریندر مودی کی حکومت کا حصہ بن چکی ہے. کشمیر میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اب جو شہریت کے بارے میں جو فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ آف انڈیا کو امیجیٹلی اس کو قدم کرا دینا چاہیے تھا اس قانون سازی. کیونکہ جب انہوں نے شریعت کو کہ آیات اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اسٹرکچر پر جو ہے وہ آنچ آ گئی اس پر انہوں نے حملہ کر دیا. تو انڈین خاموش ہے سپریم کورٹ آف انڈیا. اسی طرح انڈین الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے. ان کے اندر کہاں کرنٹ ختم ہو گیا. تو وہ بھی ایک نریندر مودی کا حصہ بن گئے حکومت کا حصہ بن گئے سپریم کورٹ بھی اور الیکشن کمیشن بھی. اب ہمیں آپ کے وساطت سے ہم پاکستان کے سیاستدانوں کو میڈیا کے اینکر جن کو جیسے وہ میڈیا کے اینکر کیا پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں جو جیسے پروڈیوسر دے دیتا ہے وہ پڑھ دیتا ہے شام کو لا کے. ان کی بھی قابلیت آپ کو پتہ ہے ہمیں ہی پتہ ہے. تو وہ ہم یہ کہنا چاہیں گے وہ ختم ہو گئی ہے. ان کی قابلیت ختم ہو گئی ہے. اب وہ انڈیا کی مثال نہ دیا کریں. اس سے بہتر الیکشن کمیشن پاکستان ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم اپنے میڈیا کے ذریعے ان کے اندر کرنٹ ڈالتے رہیں تو ممکن. لیکن ہمارا الیکشن کمیشن انڈیا کے الیکشن کمیشن سے بہتر ہے. اور ہم یہ بھی آپ کے وساطت سے کہیں گے کہ اگر جو وہ کشیدگی پیدا ہو رہی ہے یا پاکستان کے اندر وہ عمران خان کا وہ مجبوری ہے پرائم منسٹر صاحب کو کیونکہ وہ اسی بل بوتے پہ ووٹ لے کے آئے ہیں. ادروائز تو لوگوں نے کس بات پہ ووٹ. ان کا تو کوئی ایسا معاشی پروگرام ہمیں تو نہیں لگا اچھا. دل فریب نہیں تھا. اس میں کوئی کشش نہیں تھی. وہ کشش یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ان شخصیات کے خلاف مقدمے درج کرنے تھے جیل بھیجنا تھا جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا.